جیسے نیچے آ جاتا ہے. یعنی کہ انسان کو جہاں اپنے پہ فخر ہو اپنے رب کی جگہ, تو وہاں وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے. اور آپ دیکھیں چاہے آپ کا فرقہ ہو, چاہے آپ کے قبیلے ہوں, چاہے آپ کی نسلیں ہوں, چاہے آپ کی کوئی بھی چیز ہو, اگر اس پہ اگر آپ کو بہت زیادہ مغروری والا فخر ہے, فخر انسان کو ہوتا ہے, ایک تو فخر یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں اپنے ملک پہ فخر ہے, ایک کھلے دل سے, لیکن مغروری والا آتا ہے تو اس میں پھر آپ اپنی ذات کو اوپر رکھ لیتے ہیں اپنی خدا. اصل میں ہوتا یہ کہ جب انسان کا فخر یا تکبر آتا ہے تو وہ خدا کے برابر اپنے آپ کو کھڑا کر دیتا ہے. ٹھیک. تکبر جب آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو رب کے برابر سمجھنے لگتا ہے. اس وقت اس کو ہوش نہیں ہوتا, مگر بیسیکلی وہ فیصلے کرتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنے چاہیے, وہ انسان کی تقدیروں کے فیصلے کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, جب انسان کی تقدیروں کے فیصلے کرنے لگتا ہے, فار ایگزامپل فرعون کہا کرتا تھا نا کہ میں تمہارا رب ہوں, یہ زمین جس میں تم اناج اگا کے کھاتے ہو کس کی ہے؟ میری ہے. یہ جو تم پانی پیتے ہو, جن دریاؤں سے پانی آتا ہے, یہ دریا میرا ہے. یہ فرعون کہتا تھا. رائٹ. اب نہ دریا اس کا ہے نہ زمین اس کی. زمین پہ کاشت ہو سکتی ہے, دریا کا پانی پیا جا سکتا ہے, مگر انسان اگر ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جتنی چیزیں میرے اطراف میں ہیں میری کوئی بھی نہیں, میری بلکہ آپ کی اپنی ذات, آپ کی اپنی زندگی اپنی نہیں, وہ ایک امانت ہے, وہ اپنے آپ کے رب کی امانت ہے, آپ کی اپنی تو نہیں ہے. تو ہر چیز میں اپنا جما کے بیٹھ جائے. اگر ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی کہیے, اتنی کیوں دھیمی آواز میں بات کر رہی ہیں, کیا ہوا؟ بس موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ ہم دونوں رہنے اس میں بیمار ہوں, آپ بھی ہیں. چلے بتائیں. جی مجھے آپ کے فادر بہت پسند ہے, میں ان سے بہت انسپائر ہوں. کیا بات ہے. اور دوسرا یہ کہ میں پرسنلی ان سے ملنا چاہتی ہوں. آپ کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے. چلو لاہور, ہم جنوری کے 2nd ویک میں آ رہے ہیں. آپ کا نمبر میں کنٹرول روم سے لے لوں گی اور آپ کو ہم ان سے پرسنلی ملا دیں گے. بس خوش انشاءاللہ. چلے انشاءاللہ. یقین کریں کہ میں نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میں ڈاکٹر موئی صاحب سے فیس ٹو فیس ملوں. آپ مل لیں گے, بلکہ ان کے ساتھ ایک چھوٹا موٹا پیکج بھی آئے گا, وہ بھی مجھ سے ہی مل لیں گے. آپ تو فکر نہ کریں, آپ چھوٹا سا گفٹ اور بھی مل جائے گا آپ کو. تو آپ فکر نہ کریں, آپ سے انشاءاللہ لاہور میں ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, سمیہ. جی سمیہ. مجھے ڈاکٹر موئی سے یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی کو 3.5 سال ہو گئے. میرا ایک بیٹا ہے, 4 سال کا ہے میرا بیٹا. اچھا, میرے ہسبینڈ میں کچھ پرابلمس یہ ہیں کہ اگر مطلب روتے ہیں, بات بے بات رونا. پہلے بہت زیادہ تھا کہ کوئی سی بھی بات ہوتی تھی تو بہت روتے تھے, مارنا اپنے آپ کو. تو یہ مطلب یہ کیا جینیٹک پرابلمس ہوتی ہیں یا یہ کوئی نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں, کیا مطلب؟ اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ کے ہسبینڈ کی فیملی میں جی ان کے والدین میں سے کسی کو اس قسم کی کوئی ڈپریشن کی بیماری ہے یا ذہنی بیماری کوئی ہے؟ سر ان کے والد کی تو ڈیتھ ہو گئی. اصل میں نے کچھ نوٹس یہ کیا تھا کہ ہسبینڈ وائف میں تھوڑی سی مطلب انمن رہتی تھی. ٹھیک ہے, جی جی. آپ ایک کام کریں, آپ کا کیس جو تھوڑا سا نا وہ میں کہوں گی تھوڑا سا بڑا سیریس ہے اور ایک انسان کی زندگی کے اوپر ہے نا. ٹھیک ہے, آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ایک ڈاکٹر موئی کو ای میل کر دیں 123boss@gmail.com پہ. ٹھیک ہے, بتا دو روز کو 123boss@gmail.com. اس پہ آپ ڈاکٹر موئی کو ای میل کر دیں. اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر موئی فردر پروسیجر ان کے سائیکولوجیکل انالیسس کرانی پڑے گی, یا ان کو جو بھی فردر پروسیجر پہ جانا بتا دیں گے. ای میل کر سکتی ہیں. کال ڈراپ ہو گئی ہے نا. اچھا, اور تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگر آپ نہ بھی ای میل کر سکے تو ہمارا ڈاکٹر موئز لاؤنج کا فیس بک پیج ہے, اس پہ آپ جائیں, اس کو جوائن کریں, وہاں پہ بھی پوچھ سکتی ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیلتھ ٹی وی کال کریں, ہمارے 0345 پہ کال کریں, وہاں سے آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی. بٹ میک شیور کہ اپنے ہسبینڈ کو لے کر آئے. جی کچھ لوگوں نے شکایت یہ کی ہے, اور صحیح ہے, وجہ ہے کہ جی پاکستان کی 90% آبادی جو ہے نہ وہ انٹرنیٹ ہے ان کے پاس نہ کمپیوٹر ہے, تو وہ کیا کرے. تو نمبر جو ہے وہ بڑا دھیرے دھیرے بولنا چاہیے. 0345822111. اس پہ کال کریں, اس پہ بات کر لیں, ہم آپ کی معاونت کر سکتے ہیں. آپ کے شہر میں ہم کسی کو ریفر کر سکتے ہیں, کسی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو ماہر نفسیات کے پاس جانا ہے تو کہیں گے وہاں چلے جائیں. اگر ہم کہیں گے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا آپ چلے جائیے, نو پرابلم. ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے فضل الرحمان صاحب. السلام علیکم. ہیلو
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र इसका। जी, आपके बेटे ने आपको कॉल मिला के दिए ना अभी? जी जी जी, कहिए। जी, कल का टॉपिक आपका था वो आपके बारे में, हम मिलाते रहे, कॉल मिली नहीं। अच्छा। आज मिली है तो मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस जरा करूँ डॉक्टर साहब से। जी जी, कहिए। वो मैंने ख्वाब देखा था 4-5 दिन पहले, जी जी। तो वो उसका क्या ख्वाब ऐसा था कि मैं कल से कुछ चीज परचेज कर रहा हूँ, हाँ। तो उन्होंने जो मुझे वापस वो पैसे दिए वो सारे 4 आने हैं वो, ठीक तो है। मेरे दोनों हाथों में वो भर गए वो, और मैं उनसे कह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आप वो दे दें ये तो, और इसी उसमें मेरी फिर आँख खुल गई। तो आप काम क्या करते हैं भैया? मैं आजकल तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं रिटायर बैठा हूँ घर पे। ठीक है। अच्छा, आपको ये एहसास रहता है कि आप रिटायर्ड है और आप किसी काम नहीं कर पा रहे, ये एहसास है आपको? नहीं, दरअसल मेरी नजर जो है, आज भी मैं गया था, मेरी नजर बिल्कुल ही वीक हो गई, खत्म हो गई, तो उस सिलसिले में मैं घर में ही हूँ। ठीक है, इसीलिए ख्वाब जो है ना वो आपकी नुमाइंदगी करता है बेबसी की आपकी, कि आप कुछ कर नहीं पा रहे। जी तो आपने कह दिया आपने कि आपकी नजर कमजोर है, तो ये इसमें नथिंग टू वरी अबाउट। जी। अच्छा फजल साहब, मैं काम करूंगा, आपका नंबर हम ले लेंगे यहाँ से, हमारे ऑफिस से कोई आपको कॉल करेगा, मैं पर्सनली कॉल नहीं करूँ, कोई आपको आपके हमारे ऑफिस से कॉल करेगा और आपको कॉल करके कुछ अगर मामूलत आपकी कर सके, कहीं को हेल्प कर सके तो जरूर करेगा। तो जरूरत आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं उसके लिए आपको डिटेल आंसर की बहुत जरूरत है और हम आपको जरूर देंगे। अब हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पे, क्योंकि अब मुझे लगता है मेरे गले को थोड़े ब्रेक की जरूरत आ गई, तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डॉक्टर मोइज लाउंज मेरे गले के लिए, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और मैंने अपने इस ब्रेक में मैंने अपने गले को बहुत ज्यादा सुकून दिया और एक पहली दफा हुआ है इतनी देर के लिए मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। जितने कॉल और ऑफ लिए डॉक्टर मोइज ने लिए, तो वो जो सारी बातें डॉक्टर मोइज ने की अगर आप शेयर करना चाहते तो कर ले, वरना अगर आप इंसानियत के बारे में बता दो टाइम कर। एक चीज तो ये बता दूं सब लोगों को कि उरूज और मेरी अक्सर शर्त लगती है, मैं उरूज से कहता हूँ तुम 1 घंटा ना बोलो कुछ भी, और आज तक वो शर्त जीती नहीं मुझसे। ठीक है, इस खांसी में भी वो बोले जा रही है। शायद वो वलवला और जोशेरी में बहुत सारे कॉलर्स थे जब हम ब्रेक पे गए थे, और एक ख्वाब के हवाले से खातून ने भी बात की थी, तो मैंने सिर्फ उनको इतना बताया था कि या तो उनकी जिंदगी में कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी है जात में उनके जो लाशौरी तौर पर उनको महसूस होती है। कई दफा ये होता है कि आपने जिंदगी में कोई चीज की ख्वाहिश की हो, वो ना मिली हो, लाशऊर में दफन हो गई हो, पता ना हो, तो ये ख्वाब जो आपको आता है वो डरने की कोई जरूरत नहीं है। माशाल्लाह बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, नो प्रॉब्लम। अब मेरे साथ 2-3 सवाल सुनिए। पहला एक सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर मोइज हुसैन साहब कि इंसान जो होता है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, या आप समझ लें एक ऐसा शख्स है जो अपने एक लैंड के लिए, अपने उसके लिए, मुल्क के लिए वो लड़ रहा है और वो इंसानियत के तौर पर लड़ रहा है। जिहाद भी कर सकते हैं आप, जद्दोजहद करना इज योर राइट, वो सब कुछ कर रहा है, बड़े जोश और खरोश और खुलूस के साथ कर रहा है, कोई उसमें उसको गर्ज नहीं है। लेकिन जब वो करके आता है वो जिहाद, या वो कोई लड़ाई करके आता है वापस, या जिहाद का नाम मैं नहीं दूंगी, बट वो कोई काम करके आता है वापस अपने मुल्क या अपने शहर, वो शहर आने के बाद कहते हैं यार इसका, अगर उसको वो पैसे भी नहीं मांगता, उसके कहते हैं मैंने वो अल्लाह वास्ते किया, उसको मैंने ऐसे ही किया, ह्यूमैनिटी के लिए किया। लेकिन उसके बाद अगर वो कहे मैंने तुम्हारे लिए ये किया और तुम मुझे इज्जत नहीं दे रहे हो, तो इस पे ह्यूमैनिटी का क्या होगा? देन वो काम उसने खुद गर्जी में किया है। जब आप कोई काम अपनी जात को अलग निकाल के करते हो, देखिए जब आप कोई काम खुदा के लिए करते हो तो आपकी जात की नफी हो गई, सही, अल्लाह के लिए ना, आपकी जात की नफी हो गई। अब उस काम में सामने वाले शख्स आपको शुक्रिया अदा करे या ना करे, आपको गालियां दे, सही, आपको दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने उस शख्स के लिए किया, आपने उस शख्स के लिए थोड़ी किया, आपने तो रब के लिए किया है। तो जब रब के साथ आपका ऐसा रिश्ता हो, आपको यकीन हो कि मेरा रब तो मेरी नियतों को जानता है ना। बता दो, लोग अक्सर नियतों को नहीं जानते, अमल को जानते। ये उंगली किसकी तरफ आ रही है? रब नियतों को जानता है। देखिए कभी कभी इंसान लाइव शो में से आपको हिडन मखमल के साथ अपने ऊपर थप्पड़े मारता है ना, वो इन्होंने इस वक्त किया जो उंगली करना नियतों को जानता, मेरे पे कर रहे हैं, असल में किसी को नहीं। अच्छा ये फैक्ट है बेटा। अब जिसने आपने रब के लिए किया, जब रब के लिए किया तो एक चीज हमारे टीचर बताया करते थे कि जो फ्रूट ऑफ योर एक्शंस है, जो रिवॉर्ड आपको मिलता है, उससे अपने आप को डिटैच कर दो, डिटैच कर दो, राइट। क्योंकि आपको पता है कि कोई शख्स आपको रिवॉर्ड नहीं दे सकता, सिर्फ अल्लाह देता है। अगर बाजार कोई शख्स रिवॉर्ड देता है तो वो अल्लाह
چاہتا ہے تو وہ شخص دیتا ہے. تو آپ کو ریوارڈ اللہ سے امید ہونی چاہیے, تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اسی لیے بعض جگہ بڑی تھن لائن ہے اس چیز کو سمجھنے میں کہ جب ہم سٹرگل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم حق کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا, حق کے لیے کر رہا ہوں. حق کا مطلب یہ وہ دیٹ از ٹروتھ, واٹ دیٹ از رائٹ, آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ فار دیٹ از رائٹ. بٹ اگین یہاں پہ رائٹ کا کانسیپٹ کی بات کریں تو رائٹ اگین از ریلیٹو فار ایوری ون. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ریلیٹیولی رائٹ. اوکے. دنیا کے اندر ریلیٹو ہوتا ہے رائٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ایبسولوٹ رائٹ. ایبسولوٹ رائٹ کیا چیز؟ آپ کو بڑے صاف طریقے سے کچھ چیزیں اصول زندگی کے بتا دی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کو بتا دیا کہ جی دیکھیں جی آپ کے یہ حقوق ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بتا دیا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ آپ کا پیرامیٹرز ہے, یہاں تک آپ جا سکتے ہیں, یہ آپ کی باؤنڈری ہے, اس کو کراس نہیں کریں گے آپ. یہ یونیورسل ٹروتھ جس کو کہتے ہیں ہم, دنیا کے اندر ہر معاشرے ہر مذہب کے اندر موجود ہے. تو جو بیسکس چیزیں ہیں وہ حق ہے, اور حق کو سمجھنا, اور اگر کھڑا رہنا ہے, اسٹینڈ لینا ہے تو حق کے لیے لینا, ذات کے لیے لینا. اب مثال کے طور پر کوئی شخص لڑتا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے لڑتا ہے, مگر اس لڑائی میں وہ ظلم کر دیتا ہے دوسرے شخص پہ, تو وہ پھر ظلم ہو جاتا ہے. ظلم ہو گیا تو وہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہو گیا. انسان کے لیے انصاف کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان انصاف کس پہ چھوڑے؟ اللہ پر چھوڑ دے. سب سے بڑا انصاف کرنے والا وہ ہے نا. ورنہ آپ کر سکتے ہو کچھ چاہیے پہ آپ کو اجازت ہے, آئی فار این آئی اجازت ہے, مگر ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ عدل اور احسان. کیونکہ آپ نے بھی یہ غلطی کی ہوتی ہے. اگر آپ کا رب آپ سے مجھے کسی مطلب کہا ہے یہ کہ اللہ سے شکرانے کی دعا مانگو, آپ نے ہی کہا ہے اور باقی لوگوں نے بھی کہا شکرانے کی دعا مانگو, معافی کی دعا مانگو, انصاف کی دعا نہیں مانگنا, کیونکہ بڑا اس کا انصاف بڑا ہی کیا کہ اللہ اس سے میرے ساتھ یہ کہ اللہ میں آپ انصاف کر. اب جب اس کا انصاف ہوگا تمہارا بھی انصاف ہوگا. تم نے کیا نہیں کیا, ویسے تو اللہ میں انصاف ہی کرتا ہے, لیکن پرٹیکولرلی یو شوڈ ناٹ سے دیز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ تیرا شکر ادا کر سکوں. تو شکر اس وقت ادا کریں گے جب نعمتیں آئیں گی تو پروردگار نعمتوں کی بارش کر دے گا آپ کو. اور کچھ چیزیں اپنی زندگی سے نکالے جو آپ کو انسانیت کے درجے سے گراتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بعض قلبی بیماریاں, روحانی بیماریاں کہتے ہیں صوفیاء کرام وغیرہ, اس کو ہم اس کو مائنڈ کی پرابلم کہتے ہیں. ایک ہے گرج جس کو ہم بکس کہتے ہیں. بکس. اچھا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آگ بجھ جاتی ہے, شعلہ نظر نہیں آتا مگر اندر اندر لکڑی جل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دیمک کی طرح ہے. اسی طرح حسد. اب اس میں ایک پروگرام پہ پتہ نہیں کتنی باتیں کروں کہ حسد اصل میں ہوتا کیا ہے, حاسد کس قسم کا انسان ہوتا ہے, بکس کرنے والا کس قسم کا انسان ہوتا ہے. آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں, ہمارے ڈاکٹر حضرات کے لیے بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. اگر آپ کو زندگی میں قبض رہتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عادت ہے بکس کی, because that's what constipation is all about. You are keeping it inside to you get constipated. It is a fact. So what اگر آپ لیٹ گو کرنا شروع کر دیں چیزوں کو اور بکس نہ رکھے, گرج نہ رکھے, تو آپ کو کانسٹیپیشن کی بیماری نہیں رہے گی. کانسٹیپیشن کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں اٹ از دا مدر آف آل النس. اٹس اے مدر آف آل النس. اٹس اے مدر آف آل النس. میں نے اس کے بارے میں بڑی ساری باتیں بھی پڑھی, لیکن یہ نہیں پڑھا تھا جو رب نے آپ کو انفارمیشن دی ہے. اور آج دیکھیں آپ کو ہم نے جتنا بتا سکتے تھے, جو ٹائم میری باتوں سے بچ گیا اور جو ٹائم ہمارے کالرز جو تھے ان کی باتوں کے بعد بچ گیا, تو ان کو بیچارے کو جتنا کچھ بولنے چولنے ملا انہوں نے بول دیا, اپنا سمجھا دیا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی کوشچن ہے ہیومینٹی کے لیے, کچھ ایسی باتیں ہم اس فورم پہ ڈسکس بھی نہیں کر پاتے, تو اگر کوئی ایسی بات ہے ہیومینٹی کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں پلیز ہمارے ڈاکٹر موئز لاؤنج کا فیس بک پہ پیج ہے, اس کو جوائن کریں. میں ہر دفعہ کہتی ہوں آپ اس کو جوائن کریں, بیکاز وہاں پہ میں بھی ہوں, ڈاکٹر موئز بھی ہے. شاید مجھ سے بات کرنے میں تو انٹرسٹڈ نہ ہو آپ, لیکن اگر ڈاکٹر موئز سے کوئی بات سوال پوچھنا ہے, بات کرنی ہے, تو پلیز اس پیج کو جوائن کریں. وہاں ڈاکٹر موئز ہوں گے, آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. اور اب آپ سے ہوگی بڈے کو ملاقات ڈریمز کے ساتھ. لیکن آپ سے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ پلیز منڈے کا دن ہو ڈریمز کا, ٹیوزڈے ویڈنسڈے اپنے ٹاپک کو ڈسکس کر چکا. آج ہمیں آف ایئر بہت ساری کالز ڈریمز پہ آئی ہے, اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ آپ کی منڈے کو کال نہیں بھی ملتی بیکاز آف دا رش, لیکن اٹس اوکے. آپ پلیز منڈے کا ویٹ کریں, صبر سے کام لیں, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور انسان بنے, چھوڑے ساری چیزوں کو, انسان بنے, عدل کریں, انصاف کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کہیں آپ کو لگتا ہے یار نہیں ہو رہی یہ چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے, تو کسی کی ناراضگی, کسی کے دکھ کا
ریزن بننے کی بجائے سمپل یہ کرے سو خدا پہ چھوڑ